نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا شکر ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض رحمت ہے، جس کے باعث ہم مانچسٹر کی اس عظیم الشان تاریخی جامع مسجد میں، سینٹرل وکٹوریہ ماسک میں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے بیان کے لیے جمع ہیں. یہ مہینہ رجب کا ماہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دنیا کے بہت سے عرب ممالک اور اسلامی ممالک میں رجب کی پہلی تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ معراج کی مناسبت سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے. الحمدللہ تعالی ہم اس نہایت مبارک اجتماع میں حاضر ہیں، جس میں کثیر تعداد میں مانچسٹر اور نارتھ انگلینڈ، مڈ لینڈز، بلکہ لندن سے لے کر اسکاٹ لینڈ تک میں دیکھ رہا ہوں، گلاسکو اور ڈنڈی تک علماء کرام اور خطباء اعظام اور حضرات ائمہ و مبلغین، دین اسلام کے عظیم خدام اور قال اللہ و قال الرسول کے عظیم علم بردار سب جمع ہیں. آقا علیہ السلام کی امت کے نوجوان، بوڑھے، کثیر تعداد میں خواتین، حضرات، سب کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا کی کہ اس مبارک مجلس میں شریک ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. الحمدللہ تعالی میں نے قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ جو سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے تلاوت کی ہے، اور اسی کی تفسیر میں چند ضروری پہلو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں گوش گزار کروں گا. یہ جو آیت کریمہ جس کو آپ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیشہ سنتے اور پڑھتے ہیں، اس میں میں ابتدا اس نقطے سے کر رہا ہوں. اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے معجزہ معراج کو بیان کیا، اور اس کے بیان کی ابتدا 5 اشارات سے کی. کتنے اشارات سے؟ 5 اشارات سے بات کی، اور سفر معراج کے 5 مراحل بیان فرمائے. اس آیہ کریمہ میں 5 اشارات سے بات کی ابتدا کی، اور 5 مراحل سفر معراج کے بیان فرمائے. تو یہ معجزہ معراج یا آیت معراج
کہ مطالعہ کا اور اس کے سمجھنے کا ایک نیا انداز ہے، ایک مختلف ڈائریکشن ہے۔ آج ہم اس نئے اسلوب کے ساتھ اس آیت کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلا اشارہ لفظ سبحان میں ہے، اس کی شرح میں بعد میں کروں گا۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی دل و دماغ کی جو نوٹ بکس ہیں، سلیٹس ہیں، تختیاں، ان پر ان کو نوٹ کر لیں، صرف عنوانات کی شکل میں ایک ریکارڈ آپ کے ذہن میں قائم ہو جائے، پھر اس کی وضاحت الگ کریں گے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ جب میں شروع میں اشارات بیان کر رہا ہوں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ سمجھ نہیں آئی، وضاحت نہیں کی۔ وضاحت میں بعد میں کرنے والا ہوں، ابھی میں اس کا سٹرکچر دے رہا ہوں، خاکہ 5 اشارات کا۔ پہلا اشارہ سبحان میں ہے، اور یہ اشارہ تقدیس و قدرت ہے۔ یہ اشارہ تقدیس و قدرت ہے۔ دوسرا اشارہ اخفاء اور اشارہ غیب ہے۔ دوسرا اشارہ اخفاء ہے۔ یہ لفظ الذی اور عبدہی میں ہے۔ الذی اور عبد کے الفاظ میں اشارہ اخفاء ہے۔ تقدیس کہتے ہیں پاکیزگی بیان کرنا اور قدرت، طاقت، اور اشارہ اخفاء پردہ ڈال کے بات کرنا، چھپا کے بات کرنا، رازدارانہ طریقے سے بات کرنا، تاکہ بات ہو بھی جائے اور کھلے بھی نہ۔ یہ اشارہ اخفاء ہے۔ الذی اور بعبدہ اس میں۔ تیسرا اشارہ اشارۃ السر والسیر، اشارہ ہے سر کا۔ سر بھی راز کو کہتے ہیں، اور سیر، سیر کہتے ہیں سفر الی اللہ، سفر الی اللہ۔ تو تیسرا اشارہ ہے سر اور سیر کا، سیر الی اللہ کا، اور یہ اسرا بعبدہ میں ہے، لفظ اسرا میں۔ چوتھا اشارہ ہے اشارۃ الحب والقربہ، محبت اور قربت کا اشارہ ہے، محبت اور قربت کا اشارہ ہے، اور یہ ہے لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلاً رات کا جو لفظ ہے اس میں محبت و قربت کا اشارہ ہے۔ چوتھا اشارہ ہے اشارۃ العروج، اللہ کی طرف روحانی عروج کرنے کا، اوپر جانے کا، روحانی عروج کا، منزل در منزل اوپر سفر کرنے کا۔ اس کا آغاز ہو جاتا ہے اس اشارے کا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہ 5 اشارات ہیں اس آیت الاسراء میں، اور 5 ہی مراحل سفر بیان ہوئے ہیں۔ 5۔ پہلا مرحلہ سفر کا دنیائے جسم سے دنیائے روح کی طرف معراج ہے۔ دنیائے جسم سے دنیائے روح کی طرف معراج ہے۔ یہ جو مرحلہ سفر ہے اس کا بیان من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اس حصے میں ہے۔ دوسرا مرحلہ سفر معراج کا الذی بارکنا حولہ میں ہے، جس کے ماحول کو ہم نے مبارک کر دیا، بابرکت کر دیا۔ اس میں دنیائے روح سے دنیائے سر و خفی، دنیائے باطن تک کا سفر کا مرحلہ ہے۔ پہلے میں دنیائے جسم سے دنیائے روح تک سفر تھا،
دوسرے میں دنیائے روح سے دنیائے سر و خفی تک اگلے لطائف کا سفر ہے۔ تیسرا مرحلہ لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا میں ہے، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ بیان دنیائے سر و خفی سے دنیائے صفات و آیات تک کا سفر ہے۔ اللہ کی آیات و صفات تک کے دائرے کا سفر ہے، یعنی باطن کی دنیا سے اٹھا کر پھر جہاں اللہ کی صفات اور اس کی آیات کے انوار ہیں وہاں تک کا سفر ہے۔ چوتھا مرحلہ سفر فرمایا انہو هو السمیع، بے شک وہ ہی سننے والا تھا، اور انہو هو السمیع، وہی سننے والا تھا۔ اس کا ایک مرجع اللہ کی ذات ہے اور اس کا مرجع مصطفیٰ کی ذات بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد سننے والا تھا اور سبحان الذی سنانے والا تھا، اور سبحان الذی سننے والا تھا اور عبدہ سنانے والا تھا۔ تو خدا سمیع تھا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متکلم تھے، اور مصطفیٰ متکلم کلام کرتے تھے تو خدا سمیع تھا۔ انہو هو السمیع، تو یہ مرحلہ سفر کا دائرہ صفات سے دائرہ سما تک ہے، جہاں کلام کا دونوں طرف سے سما ہو رہا تھا، کلام اور گفتگو کا سما ہو رہا تھا۔ اور پانچواں مرحلہ البصیر، انہو هو السمیع البصیر، یہ مرحلہ دائرہ مشاہدہ کا ہے کہ سماع کلام سے مشاہدہ ذات تک کا سفر، کہ جس میں وہ اس آنے والے کو دیکھ رہا تھا اور جانے والا اس محبوب کو دیکھ رہا تھا، تو دونوں سمیع بھی تھے ایک دوسرے کے، دونوں بصیر بھی تھے۔ تو یہ 5 مرحلے ہیں۔ تو دنیا جسم سے سفر شروع ہوتا ہے دنیا روح کی طرف، پھر دوسرے مرحلے میں روح سے سر کی طرف، تیسرے مرحلے میں سر و خفی سے آیات و صفات تک، اور چوتھے مرحلے میں صفات سے سما تک، سماع کلام تک، اور 5ویں مرحلے میں مشاہدہ ذات تک، مرتبہ شہود کا سفر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس آیت کریمہ کا جو ہم نے تجزیہ کیا، تنقیہ کیا، وہ یہ کہ اس میں 5 اشارات ہیں، اور وہ جو 5 اشارات ہیں ان میں اشارہ تقدیس و قدرت کا اشارہ ہے پہلا۔ اب ہم ان کی وضاحت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا سٹرکچر دیا کہ اللہ پاک کا جو کلام ہے اس نے ابتدا کیسے کی، اپنے محبوب کے معجزہ معراج کے بیان کی ابتدا کیسے کی، اور اس میں انتہا نہیں ہے، انتہا تو بہت آگے ہے، یہ سارا کچھ فقط ابتدا ہے۔ ابتدا رب کائنات نے کی یہ کہہ کے سبحان الذی، سبحان، سبحان کا جو لفظ ہے یہ تنزیہ اور تقدیس کے لیے آتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جس کا معجزہ ہو اسی کی شان بیان ہوتی ہے۔ جب معجزہ پیغمبر کو عطا کیا جاتا ہے تو وہ اس پیغمبر کی عظمت اور کمال کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس سے اس پیغمبر کی شان نمایاں ہوتی ہے کہ اس پیغمبر کو، اس نبی کو اللہ نے یہ معجزہ بھی عطا کیا،
یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا۔ تو معجزہ کا بیان اس پیغمبر کی عظمت اور شان کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بیان ہوئے کہ میں پھونک مارتا ہوں مٹی کی مورتی میں تو وہ زندہ پرندہ بن کے اڑتا ہے، مادر زاد نابینے کو میں شفا یاب کر دیتا ہوں، مادر زاد کوڑی کو ہاتھ پھیر کے شفا یاب کر دیتا ہوں، مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، جو کچھ گھر کھا پی کے آئے ہو وہ میں تمہیں یہیں بتا دیتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی بیان کیے، یوسف علیہ السلام کے معجزے بیان ہوئے کہ میرا قمیض لے جاؤ، میرے والد کی آنکھوں پہ رکھنا، شفا یاب ہو جائیں گے۔ فلما ان جاء البشیر فالقاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، تو قمیض حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ رکھا، شفا یاب ہو گئے۔ تو اس میں بیان معجزہ بھی ہے اور بیان توسل بھی ہے، وسیلہ کا بیان بھی ہے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان ہوئے، من و سلوہ کا ذکر ہوا، مائدہ کا ذکر ہوا۔ تو ہر پیغمبر کے معجزات جب بیان کیے جاتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے اس پیغمبر کی شان اور عظمت کو اجاگر کرنا۔ تو سب معجزوں سے بڑا معجزہ کائنات نبوت میں معراج مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آقا علیہ السلام کے اس معجزے کو بیان کیا گیا تو حضوری کی شان کا اظہار چاہیے۔ تو جو عجیب نکتہ ہے وہ کسی پیغمبر کے لیے اللہ نے اس اسلوب کو نہیں بیان کیا، یہ بات نوٹ کرنا۔ کسی بھی پیغمبر کے معجزے کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ اسلوب کلام، یہ انداز نہیں اختیار کیا۔ کون سا انداز؟ کہ معجزہ مصطفیٰ کا بیان کر رہا ہے، عظمت اپنی بیان کر رہا ہے۔ اب بات کو سمجھے، معجزہ حضور کا بیان کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج حضور کا معجزہ ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ معجزہ تو نبیوں کو دیا جاتا ہے، اللہ تو معجزے عطا کرنے والا ہے۔ معجزہ حضور علیہ السلام کا ہے اور وہ معجزے کا بیان اللہ اپنی عظمت اور شان سے اس کا اظہار آغاز کر رہا ہے۔ تو پہلا نکتہ توجہ طلب ہے، کیوں؟ حضور کے معجزے کو، حضور کی عظمت کو اللہ نے اپنی عظمت کے بیان سے شروع کیا، سبحان الذی کہہ کر ایک سوال کا جواب دے دیا۔ وہ کیا؟ کہ لوگوں تمہارے ذہنوں میں یہ خیال آئے گا کہ معجزہ تو شان مصطفیٰ ہے، کہ باری تعالیٰ تجھے تو چاہیے کہ شان مصطفیٰ بیان کرے، تو اپنی شان بیان کر رہا ہے کہ کتنی پاک ہے میری ذات۔ تو اس نے سوال کا جواب دیا کہ میں اسی گجلک کو حل کرنا چاہتا ہوں، اسی عقدے اور گانٹھ کو، تمہارے عقیدے اور تمہارے فہم اور فکر کی گانٹھ کو کھولنا چاہتا ہوں۔ یہ کہ تم مصطفیٰ کی شان اور میری شان کو جدا سمجھتے ہو، میں نے مصطفیٰ کی شان کا بیان سبحان سے اس لیے کیا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ عظمت مصطفیٰ کا بیان یہی خدا کی شان کا بیان ہے۔ لہذا جب یہ عقیدہ سمجھ میں آ جائے تو پھر بندے کو پتہ چل جائے کہ میں عظمت مصطفیٰ کا انکار کروں گا تو یہ عظمت مصطفیٰ کا انکار نہیں ہے، شان خدا کا انکار ہے، شان خدا کا انکار ہے۔ اس لیے حضور کی شان ہے اور بیان سبحان ہے، تاکہ یہ تعلق واضح ہو جائے کہ حضور کی شان شان خدا ہے۔ لہذا حضور کی عظمت کا انکار اللہ کی عظمت کا انکار ہے، اور حضور کی عظمت کا اقرار اللہ کی عظمت کا اقرار ہے۔ تو یہ پہلا میسج ہے جو اللہ رب العزت نے لفظ سبحان کے ذریعے عطا کیا، پہلا میسج۔ اب دوسرا میسج جو اس اشارہ تقدیس و قدرت میں، وہ یہ، اور وہ بڑا خاص نکتہ ہے، حضور علیہ السلام کا معجزہ معراج آپ کی شان کا کمال ہے، آپ کی شان کا کمال ہے، اور سبحان کا لفظ اللہ کی تنزیہ کا لفظ ہے۔
یعنی اعلان ہے اس بات کا کہ اس جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اور اس کی شان میں کوئی شریک نہیں۔ بیان ہے عظمت مصطفیٰ کا، اور شروع کر رہا ہے ایسے لفظ سے جو دلالت کرتا ہے کہ اللہ اتنا بلند ہے کہ اس کا شریک کوئی نہیں۔ تو دو باتوں کا جوڑ کیا ہوا؟ جوڑ یہ ہوا، امام ابو عبد الرحمن السلمی نے اس نکتے کو بیان کیا۔ صاحب الطبقات شیخ ابو عبد الرحمن السلمی وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس میں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ لوگوں، اس معراج میں نے اپنے مصطفیٰ کو جو قربت و عظمت عطا کی، سبحان کی تنزیہ یہ کہہ رہی ہے اس عظمت اور شان مصطفیٰ میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اس رات اپنے مصطفیٰ کو وہ قربت اور عظمت کے مقام پر جا کے فائز کیا کہ اس ذات کی شان میں کوئی شریک نہیں۔ جیسے اس کی شان میں کوئی شریک نہیں، تو جو شان اس نے مصطفیٰ کو عطا کی اس میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اس لیے سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آقا علیہ السلام کا جو مقام دنو ہے، قربت اور عظمت کا مقام معراج میں، کچھ اس کا بیان فرمائے، کچھ اس میں سے ہمیں بیان فرمائے۔ تو سیدنا امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، جس مقام پر جبرائیل کو بھی کچھ سننے اور دیکھنے کا چارہ نہ تھا، اور جبرائیل امین بھی جس مقام پر نہ کچھ سن سکا نہ دیکھ سکا، اس مقام کا میں کیا بیان کروں؟ یعنی وہ مقام تھا جہاں جبرائیل امین کو بھی کچھ دیکھنے کی اجازت نہ تھی اور نہ کچھ سننے کی اجازت تھی، تو ہم بیان کریں تو کیا کریں؟ یہ جو مقام ہے کہ جبرائیل کو سننے کی بھی اجازت نہیں دی، اتنی شرکت اور مداخلت بھی نہ ہو، وہ لفظ سبحان سے ثابت ہو رہی ہے۔ سبحان۔ پھر اس کا اگلا معنی یہ ہے کہ سبحان اظہار رفع تعجب و استعجاب کے لیے آتا ہے۔ اگلا تیسرا چوتھا نقطہ سبحان کا، رفع تعجب، ازالہ استعجاب کے لیے آتا ہے، حیرت کو دور کرنے کے لیے آتا ہے کہ جو معجزہ معراج مصطفیٰ کا اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، آگے جو بات آ رہی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سن کر لوگوں تمہیں یقیناً تعجب ہوگا کہ کس طرح میرا محبوب ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچا اور پلٹ آیا، اور عجائبات دیکھے اور آیات و صفات ربانی دیکھی اور جلوہ حق کیا۔ تمہیں یقیناً تعجب ہوگا کہ رات کے ایک تھوڑے سے لمحے میں یہ کیسے ممکن ہوا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں آگے بیان کرنے لگا ہوں محبوب کے سفر کا حال، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پورا میں بیان کر جاؤں اور تم تعجب میں ہی کھوئے رہو۔ میں سفر معراج مصطفیٰ بیان کر دوں اور تم تعجب میں، استعجاب میں، حیرت میں کھوئے رہو کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کیسے ہو گیا؟ بیان سے پہلے میں تمہارا تعجب دور کر دوں، یہ نہ سوچنا کیسے ہو گیا، اس کو نہ دیکھنا، مجھ کو دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ دعویٰ میرے محبوب نے نہیں کیا کہ رات کے لمحے میں گیا، رات کے تھوڑے سے لمحے میں گیا۔ اگر کلام یوں ہوتا، حضور علیہ السلام فرماتے کہ میں گیا، پھر تعجب کا تمہیں جواز بھی تھا۔ کن کے لیے؟ جو صرف مادی عقل سے سوچتے ہیں
پھر ابو جہل و ابو لہب کے لیے جواز تھا تعجب کا، ابو بکر و عمر عثمان و علی کے لیے تو پھر بھی نہ تھا۔ اگر مصطفیٰ فرماتے کہ میں گیا تو ابو بکر و علی کے لیے تو پھر بھی تعجب نہ تھا، مگر ابو جہل اور ابو لہب جیسوں کے لیے تعجب کا جواز تھا، امکان تھا۔ تو فرمایا میرا مصطفیٰ اگر دعویٰ کرتا کہ میں گیا تو چلو کوئی بات تھی تعجب کرنے کی، حیرت میں مبتلا ہونے کی کہ کیسے گیا، میرے مصطفیٰ نے تو کہا ہی نہیں ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں لے گیا۔ جسے میرے لے جانے پر تعجب ہے وہ کھڑا ہو کے اعتراض کر رہا ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانے کا دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ تو کیا ہے سبحان الذی، میں نے جو لے جانے والا ہے، سو جسے میرے لے جانے پر اعتراض اور تعجب ہے وہ بات کر لے، اور اگر اسے تعجب ہے تو اس کا ازالہ میں کر دیتا ہوں۔ تعجب کیسا؟ سبحان الذی، تم اسے ناممکن سمجھتے ہو نا؟ ہاں تو ناممکن بندوں کے لیے ہے، ناممکن انسانوں کے لیے ہے، تو ناممکن سمجھنے کی بات تب ہوتی جب بندہ کہتا کہ میں اپنی طاقت سے گیا، تو پھر تو بات تھی کہ مانے یا نہ مانے۔ اب تو خدا کہہ رہا ہے میں اپنی طاقت سے لے گیا، میں اپنی طاقت سے لے گیا۔ تو اللہ رب العزت نے سبحان کہہ کر دراصل سیر بالقدرت الالہیہ کا اعلان کر دیا۔ حضور نے اللہ کی قدرت اور طاقت کے ساتھ سیر کی، اللہ کی قدرت اور طاقت کے ساتھ سیر کی۔ تو بیان اللہ کر رہا ہو کہ میں لے گیا، میری قدرت اور طاقت کے ساتھ میرے محبوب بندے نے سیر کی، اور سیر صرف کیا ہو کہ خواب آئے کہ میں نے خواب میں معراج دیکھا، تو اس میں اللہ کی کوئی قدرت و طاقت بنتی ہے؟ خواب میں تو کئی اور انبیاء نے بھی معراج کر لیا ہوگا اور کئی اولیاء نے بھی معراج کر لیا ہوگا، تو خواب میں اللہ کا دیدار کر لینا اور خواب میں عرش تک چلا جانا، سدرۃ المنتہا دیکھنا، عالم ملکوت و جبروت سے گزر جانا، عالم لاہوت میں چلے جانا، یہ تو بڑے بڑے مرتبے کے اولیاء اور اس کے عرفاء، عالم خواب میں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور اگر خدا نے بھی محبوب کو معراج خواب میں کرانا تھا تو اسے سبحان اللہ جی کہہ کر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی؟ وہ تو سیدھا سیدھا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیتے کہ میں نے خواب دیکھا، بس ختم، قصہ ہی ختم ہو جاتا، میں نے خواب دیکھا۔ نہ معجزہ رہتا، نہ ابو جہل انکار کرتا، نہ ابو لہب کوئی رولا ڈالتا، نہ مشرکین اور کفار مکہ شرارت کرتے، نہ کوئی منکر ہوتا، اور نہ یہ شان بنتی، بس ایک خواب تھا۔ یہ جو ابو جہل و ابو لہب پورے مکہ میں مارے مارے پھرتے تھے اور گھر گھر جا کے کہتے تھے سنا محمد نے آج کیا اعلان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑیوں کی چوٹیوں پر کھڑے تھے، حضور سے نشانیاں پوچھتے تھے، بیت المقدس کی نشانی کیا ہے، قافلے کس وقت پہنچیں گے۔ یہ جو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا قریش مکہ اور کفار مکہ اور منکرین نے، ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے دوستو، اگر آقا علیہ السلام نے معراج کا ذکر بصورت خواب کیا تھا تو کسی بڑے سے بڑے کافر یا چھوٹے سے چھوٹے منکر کو کوئی ہنگامہ کھڑے کرنے اور انکار کرنے کی ضرورت تھی؟ خواب پر کیا ضرورت ہے ہنگامہ کھڑا کرنے کی؟ خواب تو پھر آتے رہتے ہیں۔ اتنا بڑا ہنگامہ جو کھڑا کیا تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ نے ان کو خواب نہیں بتایا، خواب یار لوگوں نے اب بنا لیا، خواب نادانوں نے اب بنا لیا۔ خواب مصطفیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا۔ اگر حضور خواب بیان کرتے معراج کو کہ خواب میں دیکھا تو پھر نہ ابو جہل کو شور مچانے کی ضرورت تھی، نہ ابو لہب کو کھپ ڈالنے کی ضرورت تھی۔ وہ جو کھپ ڈالتے پھرتے ہیں پوری وادی مکہ میں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آنکھوں ان کے سامنے مصطفیٰ نے اعلان کیا کہ میں جیتے جاگتے گیا اور میں نے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. یہ خواب نہیں ہے، بیداری کی بات ہے، اور خالی روح کی بات نہیں، جسم کے ساتھ گیا اور آیا. اس لیے اتنا بڑا اعلان تھا کہ اس پر ایک تہلکہ مچ گیا مخالفین میں، منکرین میں. اب اس تہلکہ کو رب نے رد کیا یہ کہہ کر سبحان الذی. ارے کافرو، اچھلتے کودتے کیوں ہو؟ تہلکہ کیوں مچاتے ہو؟ ہنگامہ کیا کھڑا کر رکھا ہے؟ شور کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ مصطفیٰ گیا تو مصطفیٰ نے یہ کہا کب ہے کہ میں گیا؟ یہ تو میں نے کہا ہے کہ میں لے گیا. تم کافر بھی ہو تو میرا تو انکار نہیں کرتے. انکار تو ان کا کرتے ہو نا، میرا تو تم مشرک ہو کر بھی انکار نہیں کرتے. لات منات عزا حبل کو بھلے بتوں کو پوجتے ہو مگر انہیں بھی مظہر تو میرا ہی بناتے پھرتے ہو نا جھوٹا. تو میرا دعویٰ ہے کہ میں لے گیا مصطفیٰ کو. اگر میرے لے جانے اور میری طاقت پہ شک ہے تو ہنگامہ کر لو، اور اگر میری طاقت پہ شک نہیں تو جو مصطفیٰ نے کہا ہے مان لو. تو یہ تنزیہ اور تقدیس سے بات کو شروع کرنا دراصل ہر شک اور شبہ اور ہر اعتراض اور ہر تعجب کو رد کرنے کے لیے تھا، تاکہ قیامت تک جو بھی کوئی مادی عقل سے اور گمراہی کی سوچ سے سوچے اور اس پر شک وارد کرے کہ یہاں تک تو مانتے ہیں، آگے نہیں ہو سکتا، آگے نہیں ہو سکتا. اس نے کہا جو کچھ بھی خیال نہیں آئے کہ نہیں ہو سکتا تو سن لو کہ نہیں ہو سکتا یہ کمزوری ہے. نہیں ہو سکتا یہ کیا ہے؟ کمزوری ہے. اور کمزوری بندے کا نقص ہے. نہ کر سکنا کوئی کام، نہ کر سکنا، وہاں تک نہ جا سکنا، یہ ایک درجے کی کمزوری ہے، اور کمزوری کو نقص کہتے ہیں. اور میری ذات سبحان الذی ہر نقص سے پاک ہے. جو تم نہیں کر سکتے وہ میں بھی نہ کر سکوں تو تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہوا؟ جو کام تمہارے بس میں نہیں وہاں تک جانا، سو وہ میرے بس میں بھی نہ ہو کہ میں بھی نہ لے جا سکوں تو پھر تمہارے میں اور میرے میں فرق کیا ہوا؟ تم سبحان نہیں ہو، میں سبحان ہوں. میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. میرے لیے نہ کوئی کمی ہے، نہ کمزوری ہے، نہ ناممکن ہے، نہ بات تعجب کی ہے، نہ استعجاب کی ہے. ہر شے میری طاقت و قدرت کے تابع، جو چاہوں کر سکتا ہوں. لہذا میں ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہوں. تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے بیان معراج کا اظہار اس طریقے سے لفظ سبحان سے کیا کہ اعتراض جو سننے کے بعد پیدا ہونے تھے ان سب کا جواب پہلے دے دیا، تاکہ اب سارے اعتراضوں کا جواب لے کر دماغ تمہارے دھل جائیں، صاف ہو جائیں، قبولیت کے دروازے کھل جائیں، اور تم جو سنو ماننے کے قابل ہو جاؤ. تو فرمایا اب سنو میرا مصطفیٰ کیسے گیا اور کہاں کہاں گیا، تاکہ تمہیں سفر معراج کی لذتیں نصیب ہوں، معارف معراج کی حلاوتیں نصیب ہوں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی کو شریک نہ کرنا اور اپنی ذات کو ہر نقص اور عیب سے پاک کرنا اور ہر تعجب کو اور امکان حیرت کو رد کر دینا، ازالہ کر دینا. اس کے لیے لفظ سبحان سے مضمون معراج کو اللہ رب العزت نے شروع کیا ہے. اس کے بعد آگے ہے، ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، لے گیا. ایک بات یاد رکھیں، آقا علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بغیر واسطے کے کلام فرمایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا طور پر. کہاں پر؟ طور پر. بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیں. جلیل القدر انبیاء اور رسول میں سے ہے موسیٰ علیہ السلام. اور قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں
اس اینگل سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر آیا ہے قرآن میں وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سب سے زیادہ۔ تو گویا انبیاء اور رسول میں ان کا مقام اتنا بلند ہے۔ اور ویسے انبیاء میں 5 تن ہیں، انبیاء میں 5 تن ہیں، جیسے اللہ نے حضور کی اہل بیت میں 5 تن بنائے، انبیاء میں بھی 5 تن ہیں۔ وہ اللہ کو سب نبیوں میں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں اور سب سے بلند رتبہ ہے۔ پہلے سیدنا نوح علیہ السلام، 5 تن جو انبیاء کے 5 تن ہیں۔ پہلے کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر سیدنا محمد مصطفیٰ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل انبیاء میں یہ 5 نبی سب سے برگزیدہ و منتخب، اور فرمایا کہ مجھ کو ان 5 کا امام بنایا۔ یہ طبرانی کی معجم معجم طبرانی کی حدیث ہے، اور امام بزار نے بھی روایت کی اور امام بہقی نے بھی روایت کیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان 5 تن میں ہیں اور بڑا اونچا درجہ، تو ان کو اللہ پاک نے چونکہ بڑا اونچا درجہ ہے، اس لیے اللہ پاک حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو، نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھیجا۔ اتنا بڑا درجہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کو اللہ پاک نے براہ راست اپنے خطاب، بلا واسطہ، بغیر جبرائیل امین کے براہ راست اپنے خطاب کا شرف بخشا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ ان کا معراج تھا طور پر۔ اور وہ کیسے ہوا؟ ان کو بلوایا، انہیں بلوایا، موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور براہ راست کلام کے درجے تک، کلام کرنے کے لمحے تک پہنچانے کے لیے 30 راتیں بٹھایا۔ کیا؟ 30 راتیں بٹھایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، پھر کلام کیا، دکھایا نہیں۔ 30 راتیں بٹھا کر کلام کیا، پھر کلام سن کر خواہش ہوئی، مولا بات تو بڑی پیاری پیاری کی ہے، تھوڑا سا دکھا بھی دے۔ رب ارنی انظر الیک، تھوڑا سا پردہ بھی ہٹا دے۔ فرمایا لن ترانی، وہ تیرے لیے ممکن نہیں۔ تو ان کو 30 راتیں اپنے پاس ٹھہرا کر پھر کلام کیا، اور جب حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو 30 راتیں تو کیا ٹھہرانا تھا، 1 رات بھی نہیں بٹھایا۔ لیلن، ایک لمحے کے لیے بلا کر پردہ اٹھا دیا۔ وہاں میقات 30 راتوں کا مکمل کیا، پھر 40 لیلہ، پھر 40 راتوں تک مکمل کیا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات بٹھائے رکھا، اور مصطفیٰ کی باری آئی تو 1 رات کا بھی انتظار نہیں۔ لیلن، جس لمحے گئے اسی لمحے واپس آ گئے۔ آپ سوچیں گے تو یہ تو پھر کچھ اور بات ہوئی، یعنی اس کا مطلب ہے زیادہ دیر دیدار ہی نہیں کرایا، اسی لمحے گئے واپس آ گئے، تو دیدار کتنی دیر کیا ہوگا؟ یہ بات بعد میں سمجھاؤں گا۔ نہیں، وہاں وقت بڑا لگایا، مگر زمین پر اسی 1 لمحے کو روکے رکھا۔ جس دنیا میں اعتراض ہونا تھا کہ جی اتنی دیر بٹھائے رکھا ہوگا تو تب تھوڑا دیدار کرایا ہوگا، اعتراض کی دنیا کو کہا کہ تیرے لمحے اور وقت وہیں تھم جائیں، جس لمحے مصطفیٰ جائے اسی لمحے واپس آ جائے۔ رہ گئے ہماری دنیا تو وہاں تو صدیاں بیت گئی ہوں، تکتے تکاتے اور سنتے سناتے، تکتے تکاتے اور سنتے سناتے، وہاں تو کئی صدیاں بیت گئی ہوں گی۔
مگر زمین کے نظام الاوقات میں لمحہ تھما رہا. یہ بات آگے بتاؤں گا. اس وقت صرف یہ موازنہ کرنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتیں پھر 40 راتیں بٹھایا اور کلام کیا. محبوب کو فقط لیلن رات کے ایک لمحے میں کرا دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان کیا اس معراج کا قرآن مجید میں، اور معراج مصطفیٰ کا بھی بیان کیا اسی قرآن میں. تو موسیٰ علیہ السلام کا بیان سورہ اعراف میں ہے، آیت نمبر 143. اب توجہ طلب. موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسی رب نے، جس رب نے حضور کا معراج بیان کیا، فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کی جگہ پر آ گیا، ہماری مقرر کی ہوئی جگہ اور لمحے پر، جو وقت اور مقام ہم نے مقرر کیا تھا، جب موسیٰ خود وہاں آ گیا. لما جاء موسیٰ، جب موسیٰ وہاں آ گئے تو پھر بات آگے چلی. تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا لما جاء موسیٰ، کہ جب موسیٰ وہاں آ گئے. اور مصطفیٰ کا معراج بیان کیا تو نہیں فرمایا کہ جب محمد آ گیا، فرمایا اسریٰ بعبدہ، اس موسیٰ خود آیا تھا، مصطفیٰ کو میں لے گیا تھا. اور ہوا کیا؟ لے جبرائیل امین گئے. لے کون گیا؟ سیر کون کراتا جا رہا ہے؟ ایک ایک دروازہ آسمان کا کون کھلوا رہا ہے؟ بیت المقدس پہ کون تعارف کروا رہا ہے؟ لے مسجد حرام سے سدرۃ المنتہی تک جبرائیل امین گئے. مسجد حرام سے سدرۃ المنتہی آگے نہیں جا سکے، مگر یہاں سے وہاں تک لے گئے جبرائیل امین. لیکن بیان میں ان کا نام نہیں کہا کہ جبرائیل لے گیا ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ لے گیا، نہ، فرمایا جبرائیل دکھانے کے لیے تھا کہ آداب یہی ہیں کہ کسی محبوب کو بلایا جائے تو مقرب معزز نمائندہ بھیجا جائے، تو لے جانے اور براق کی رکاب تھامنے کے لیے جبرائیل تھا. مگر مصطفیٰ اسریٰ بعبدہ، آنکھ والوں کو معلوم ہے میں تو خود ہی لے جا کے سیر کرا رہا تھا، وہ خود لے گیا. تو حضور کو اللہ کی قدرت اور معیت حاصل تھی مسجد حرام سے آخری لمحے تک. تو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ وہ اللہ لے گیا، اسریٰ بعبدہ. تو فرق ہے جب ذکر ہو کہ وہ میرے پاس آیا، اور ایک ذکر ہو کہ میں خود لے گیا. تو جو خود آئے اسے مرید کہتے ہیں، اور جسے وہ لے جائے اسے مراد کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام مرید خدا ہیں اور مصطفیٰ مراد خدا ہیں. اب آپ سمجھے ہیں، حضور مراد ہیں اور حضرت موسیٰ مرید ہیں. اور قرآن میں دونوں کا فرق ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ جس کو خود چاہتا ہے اپنے تک پہنچا دیتا ہے. من یشاء، یشاء کا فاعل اللہ خود ہے. بعضوں کے لیے جنہیں وہ خود چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے اپنے تک پہنچا دیتا ہے، چن لیتا ہے، پہنچا دیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جس کے لیے بندہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی طرف جائے تو اس بندے کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہے. تو کئیوں کو راستہ دکھا دیتا ہے کہ میری طرف آ جا، اور کئیوں کو ہاتھ سے پکڑ کے ساتھ لے جاتا ہے. جس کو راستہ دکھا دے، جس کو راستہ دکھا دے وہ اہدا ہے. جسے خود بلا لے، چن لے، اپنے پاس لے جائے وہ اجتباء ہے. صاحب اہدا طالب و مرید ہوتا ہے، اور صاحب اجتباء مطلوب و مراد ہوتا ہے. مطلوب و مراد ہوتا ہے. تو یہ ارشاد فرمایا سبحان الذی
دو لفظ آگے قابل توجہ ہیں. جو اگلا اشارہ میں نے فرمایا اشارۃ الاخفاء. اشارۃ الاخفاء دو لفظوں میں ہے. اس نے آپ نے دیکھا کہ شروع میں اپنا ذکر بھی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا. اور ذکر کن لفظوں میں کیا؟ اپنے لیے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. اپنا نام نہیں لیا، اپنا بولیے نام نہیں لیا. اور جب حضور علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا اسرا بعبدہ، جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا. تو حضور کا بھی نام نہیں لیا. اب حکمت کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کی بات کی تو کہا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، وہاں نام لے کر کہا کہ جب موسیٰ آ گئے. فرق سمجھ میں آئی نا بات کی؟ اور جب حضور کے معجزہ اور سفر معراج کی بات کی تو نہ اپنا نام لیا نہ محبوب مقرب کا نام لیا. اس لیے کہ الذی اور عبد دونوں ایسے اسم ہیں کہ جن کا اطلاق خاص بھی ہے عام بھی ہے. الذی کا معنی ہے وہ، اور آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب پر عربی لغت میں الذی کا اطلاق ہو سکتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کی بات ہو کہ کوئی آیا الذی داخل فی ھذہ الغرفہ، الذی خرج من ھذا المکان، الذی التقیت بہ، الذی هو تحدث عنی، الذی هو قال كذلك، الذی هو سمع منی، الذی هو روى من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر شخص الذی ہے، ہر شخص، ہر ذات پر الذی کا اطلاق. سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اور عبد، ہر شخص عبد بھی ہے. یہ اخفاء کا اشارہ. ہر شخص، آپ میں سے ہر شخص عبد ہے، ہم عبد نہیں ہیں. اور قرآن مجید نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمانوں اور زمینوں کی ساری کائنات میں جو کچھ ہے، حتیٰ کہ درخت اور درختوں کے پتے بھی عبد ہیں، دریاؤں سمندروں کے قطرے بھی عبد ہیں، نہروں کی روانی اور آبشاروں کا بہاؤ یہ بھی عبد ہے. ہر شے عبد ہے اور ہر ذات الذی ہے. تو اپنے لیے بھی وہ لفظ کلمہ استعمال کیا کہ جو ہر پر اطلاق ہوتا ہے، اور محبوب کے لیے بھی وہ استعمال کیا جو ہر ایک پر اطلاق ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ اشارہ یہ تھا، اس میں اشارہ تھا اخفاء میں، غیب میں اشارہ یہ تھا کہ وہ ذات لے گئی کہ یوں تو کہنے کو ہر ذات ذات ہے، کائنات کا ہر شخص ایک ذات ہے، مگر فرمایا میری ذات جیسا کامل کوئی نہیں. ہر کوئی الذی ہے پر مجھ جیسا الذی کوئی نہیں. تو الذی جب اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو سبحان الذی ہوتا ہے. جس طرح ہر کوئی الذی ہے مگر الذی کا کمال میری ذات میں ہے، اس طرح کائنات کا ہر فرد عبد ہے مگر عبدیت کا کمال مصطفیٰ کی ذات میں ہے. عبدیت جب اپنے کمال پر پہنچتی ہے اور اس مقام پہ پہنچتی ہے کہ عبدیت بھی کسی کے فخر کرے کہ مجھے فخر ہے کہ میں تجھے ملی، تو وہ عبد مصطفیٰ ہے بے عبدہ. تو فرمایا الذی اور عبد دونوں اس لیے اسم استعمال کیے کہ پتہ چلے کہ الذی میں اس کی ذات لا شریک ہے اپنے کمال میں، اور عبدہ بعبدہ میں حضور کی ذات اپنی عبدیت کے کمال میں لا شریک ہے. تو وہ بھی لا شریک ہے الوہیت میں، حضور بھی لا شریک ہیں عبدیت میں. تو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں عبدیت کہتے کسے. وہ عبدیت اور بشریت کو ایسے خلط ملط کر کے لسی اور دودھ کو ایسا ایک ہی بنائے پھرتے ہیں. بشریت اور شے ہے، عبدیت اور شے ہے. بشر بھی عبد ہیں، کل نوری فرشتے بھی عبد ہیں، عرش بھی عبد ہے. کیا؟ جنت کے پتے بھی عبد ہیں. تو عبد کے لیے کوئی نور و بشر ہونا ضروری نہیں ہے. جو چاہے عبد تو اس کی بندگی کا نام ہے.
عبد کون ہے؟ جو اس کا بندہ، اور ہر شے خدا کا بندہ ہے۔ تو اس نے جو حضور کو ٹائٹل دیا وہ دیا عبد ہی۔ تو جب لے گیا، اور اس میں ایک شعر ہے، مجنو کہتا تھا، مجنو جب کوئی پوچھتا کہ تمہارا اور لیلا کا رشتہ کیا ہے، تمہارا اور لیلا کا رشتہ کیا ہے، تو وہ مجنو کہتا تھا کہ رشتہ تو جو ہے سو ہے، پر تم مجھے اس کا عبد کہا کرو، مجھے اس کا بندہ کہا کرو، کہ جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے لیلا کا عبد، لیلا کا بندہ کہہ کر، تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میرے اندر ایک کیف و سرور آ جاتا ہے۔ تو یہ جن کا تعلق کسی سے عشق اور محبت کا ہوتا ہے، وہاں جا کر وہ اپنے سارے ٹائٹل مٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں محبت کا تعلق تقاضا کرتا ہے کہ مجھے فقط بندہ کہو اس کا۔ تو اللہ پاک نے، آقا نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھ پر اگر اتنا کرم کیا ہے، انعام کیا ہے، تو ایک میری آرزو ہے، تیرے انعامات مجھ پر بے حساب ہیں، تو نے مجھے رؤوف بھی بنایا، رحیم بھی بنایا، سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا، نور بھی بنایا، سراج بھی کہا، منیر بھی کہا، شہید بھی کہا، شاہد بھی کہا، نذیر بھی کہا، تو نے مجھے سارے القاب دیے، وہ تیری عطا ہے سر آنکھوں پر مجھ سے پوچھنا ہے جب میری نسبت تیرے ساتھ ہو تو مجھے اگر اپنا عبد کہہ کے بلا تو میں جھوم جاتا ہوں۔ لہذا جب لے جانے لگے پوچھا محبوب تجھے کیا کہہ کے پکارا جائے؟ عرض کیا بے عبد ہی کہہ کے پکار مولا۔ اپنے بندہ خاص کو لے گیا، تو جب چلے تو تب بھی مصطفیٰ کو عبدیت میں فخر تھا، اور جب سارے مراحل ارتقاء کے، عروج کے، کمال کے، بلندیوں کے، دنو کے، نزول کے، ارتقاء اور عروج کے ختم ہو گئے، اور کعبہ کو حسین او ادنا پہ بٹھا کر حجاب اٹھا دیے اور رب بولنے لگا، وحی کرنے لگا، تو کہا محبوب اب کیا کہہ کے پکاروں؟ عرض کیا مولا اب بھی کہے فاوحا الی عبدہ ما اوحی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ تو یہ جب حضور کو عبد رب کہتا ہے تو اس تعلق کی عظمت ہے، اور آقا کا وہ سرور ہے، اللہ پاک نے اس سرور کو برقرار رکھا ہے کہ اس لفظ سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ متاع بے بہا ہے، متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی، متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، کہ مجھے کوئی خدا بند ہونے کی شان بھی دے رہا ہو تو عرض کروں گا مولا جو مزہ بندگی میں ہے وہ خدا بندی میں نہیں۔ ہائے 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 ہائے، جو مزہ بندگی میں ہے وہ خدا بندی میں نہیں ہے۔ کیوں کہ بندگی میں درد و سوز ہے، بندگی میں آنسو ہیں، خدا کی بارگاہ میں سب کچھ ہے مگر آنسو تو نہیں ہے نا۔ ہائے ہائے، سب کچھ ہے مگر عاجزی نہیں ہے، تو بندگی کی ساری شان آنسوؤں سے، گریہ و بکا سے، اور عاجزی اور انکساری، تواضع اور خشوع و خضوع سے لبریز ہے۔ اس میں آقا علیہ السلام کو لذت ہے۔ تو یہ بندوں کی بھی یہی معراج ہے، جو اس کیف سے، اور جن کو یہ سرشاری مل جائے وہ پھر وہ ساری دنیا کی سلطنت بھی وہ قدموں میں پھینک دیتے، جن کو بندگی کی سرشاری مل جائے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ میں محبوب الذی ہوں تو عبد ہے۔ تو دو پردوں میں ذکر کیا، دو نام نہیں دیا۔ ایک شاعر نے بڑی خوب بات کہی ہے، بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا کہ یہ احتیاط تمنا، یہ احترام جنو، یہ احتیاط تمنا، یہ احترام جنو، کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں، کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں۔ محبوب
ہمارا بھی تعلق تیرے ساتھ کچھ ایسا ہے کہ تیری بات کرتے ہیں پر نام نہیں لیتے، کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور جاننے والوں کو پتہ بھی چل جائے کہ لے جانے والا کون تھا، جانے والا کون. اس انداز سے بیان کیا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ اشارہ اخفا تھا. پھر ارشاد فرمایا اشارہ سر و سیر اسرا بعبدہ. کیا فرمایا؟ اسرا بعبدہ. اب اسرا بعبدہ میں قابل توجہ یہ بات ہے، پہلا نقطہ تو میں یہ واضح کر چکا کہ آقا علیہ السلام سے دعویٰ نہیں کروایا کہ میں نے سیر کی، ختم. دوسرا طریقہ قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ پاک ہے وہ بندہ جسے سیر کرائی گئی، صیغہ مجہول میں بھی بات نہیں کی. جسے سیر، اگر یوں کہا جائے جسے سیر کرائی گئی تو سیر کا ذکر تو ہو جاتا ہے پر وزن اتنا نہیں رہتا. اس کے برعکس اللہ رب العزت نے فرمایا اسرا بعبدہ، رب نے خود سیر کرائی. اسرا خود اللہ نے سیر کرائی، اس کا مطلب تھا سیر تو میرے مصطفیٰ نے کی مگر میری قدرت کے ساتھ کی. میری تو اسرا کو بعبدہ با سے اتصال کر دیا عبد کا. تو اللہ نے اپنی قدرت کو اپنے عبد خاص کے ساتھ متصل کر دیا. تو میرے محبوب بندے نے میری قدرت کے ساتھ سیر کی. اس سے یہ اشارہ سمجھا دیا عقیدے کا نقطہ کہ لوگوں جب میرے مصطفیٰ کی کسی بڑی عظمت کی بات ہو جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اس کا راز سمجھا دیتا ہوں کہ اس مصطفیٰ کی شان کو میری قدرت کے آئینے میں دیکھا کرو. اسرا بعبدہ میں کہ میری قدرت کے آئینے میں دیکھا کرو، پھر ان کی ہر شان کی سمجھ آ جائے گی. یہ کہو نا کہ یہاں سے پکاریں تو کیسے ممکن ہے کہ مدینے میں سن لیں. اگر بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو الجھنے کی ضرورت نہیں. وہ نہیں سن سکتے یا سن سکتے ہیں، میری قدرت کے آئینے میں دیکھ لیا کرو کہ میں سنا سکتا ہوں یا نہیں. بس. ہائے 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 ہائے. اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ ساری کائنات کو اپنی توجہ اور فیض سے روشن فرما رہے ہیں اور ہر ایک کی مراد کو سن پا رہے ہیں، اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو الجھا نہ کرو. اسرا بعبدہ سے سبق سیکھو، وہ طاقت اور شان کو میری قدرت کے آئینے میں دیکھا کرو کہ ہم نے مصطفیٰ کو اور اپنی قدرت کو با کے اتصال سے جوڑ دیا ہے. ہم نے اپنی قدرت کو اور ذات مصطفیٰ کو باہم متصل کر دیا ہے. کیا متصل کر دیا ہے؟ تو میری قدرت اب مصطفیٰ سے جدا نہیں اور مصطفیٰ قدرت خدا سے جدا نہیں. تو حضور کی جو بھی شان ہے اسے میری قدرت کے آئینے میں دیکھو، پھر تم کبھی بھی میرے محبوب کی کسی شان کا انکار نہیں کرو گے. یہ اسرا بعبدہ سے سارے عقدے عقیدے کے ایک ہی لفظ سے حل کر دیا، ایک ہی جست نے طے کر دیا قصہ تمام. اسرا بعبدہ کی با نے حل کر دیا. تو اس کے بعد پھر اشارہ جو آگے فرمایا وہ لیلن، وہ اشارت الحب والقربہ، اشارت الحب والقربہ، محبت اور قربت کا اشارہ. وہ لیل میں رات کا جو ذکر کیا، رات کا ذکر، یہ معراج کا سفر دن کو بھی ہو سکتا تھا، دن کو بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو نہ تو کوئی مجبوری ہے نہ محتاجی ہے، تو وہ جس وقت چاہے سیر پہ لے جائے. اس نے رات منتخب کی. کیوں؟ رات کا انتخاب عند الاولیاء اور عند العرفاء قربت اور محبت کا اشارہ ہے کہ محبوبوں کے ملنے کا، دوستوں کے ملنے کا اعلیٰ وقت رات ہے. آپ پوچھیں کیسے؟ ہاں تو سنیے. عبادت کا کمال نماز، نماز کا کمال تہجد. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر نماز تہجد پڑھا کر میرے حبیب.
فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر نماز پڑھا کر مجھ سے کلام کیا کر۔ تو عبادت کا کمال رات کے اندھیرے میں ہے، تو وہ تہجد ہے۔ تو جس رب نے، اور کیوں، اس تہجد کی سب سے بڑا صلہ خدا کی قربت ہے۔ جو تہجد پڑھیں گے رات کے اندھیرے میں انہیں اللہ کی قربت خاص نصیب ہوگی۔ تو نماز اور عبادت کا کمال تہجد، اور تہجد کے لیے بھی رات کا انتخاب، تہجد کے لیے رات کا انتخاب، اور قربت کا کمال تہجد کا صلہ قربت، تہجد کا صلہ قربت، اور قربت کا کمال معراج، تو معراج کے لیے بھی انتخاب رات کو کیا۔ اسریٰ بعبدہ لیلا، کیونکہ جس طرح وہ رات، فرمایا میں پچھلی رات آسمان دنیا پہ اتر آتا ہوں اور لوگوں سے کلام کرتا ہوں، تو وہ اس کو کوئی ممانعت ہے؟ اسے تو ممانعت نہیں، وہ دن کو کیوں نہیں اتر آتا آسمان دنیا پر؟ لیکن نہیں، یہ اس کی مرضی ہے، اس نے انتخاب رات کا کر رکھا ہے۔ اپنے جتنے بھی پیار کے اعلیٰ کام کرتا ہے وہ رات کو کرتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جب قرآن اتارتا ہے تو وہ دن کو بھی اتار سکتا تھا، مگر اس کو بھی رات کو چنا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ لیلہ قدر، شب قدر، رات میں قرآن اتارا ہے۔ وہ اگر قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے تو تقدیر کا کرم چلنا ہے، وہ دن کو بھی کر سکتا ہے، مگر نہیں، وہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، تو شب شعبان وہ بھی رات کو چنا ہے۔ آپ دیکھیں فضیلت والے کل لمحے رات میں رکھے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ مغرب سے لے کے طلوع فجر تک رات میں رہتی ہے، سلامتی فرشتے اترتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو اپنی محبت و قربت کے لیے رات پسند ہے۔ محبت و قربت کے لیے بولیے رات پسند ہے۔ تو رات سے بات ہوئی، رات سے بات ہوئی، تو وہ فرماتا ہے کہ پچھلی رات کو وہ جھانکتا ہے اپنی محبت کے دعوے داروں کے دلوں میں۔ جب سب سو جاتے ہیں تو جو اس کی محبت اور عشق کے دعوے دار ہیں ان کے دلوں میں جھانکتا ہے، اور جھانک کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارا محبوب میں ہوں، دیکھو میں جاگ رہا ہوں۔ کبھی عاشق بھی محبوب کو جاگتا چھوڑ کے سوتے؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو رات کو پھر اٹھاتا ہے، پھر مناجات ہوتی ہے، رات کو باتیں کرتا ہے، رات کو محبوب بندوں سے باتیں کرتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے۔ تو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرو۔ تو عبادت کا کمال نماز، اور نماز کا کمال تہجد، تہجد کے لیے رات، تہجد کا صلہ قربت، قربت کا کمال معراج، اور معراج کے لیے رات کا انتخاب۔ دونوں سمجھ لیے نا؟ تو عبادت کا مزہ بھی رات میں اور قربت کا مزہ بھی رات میں، لیلاً۔ اب یہاں ایک بات برسبیل تذکرہ آ گئی، وہ عرض کر دوں۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ توجہ طلب بات ہے۔ فرمایا رات کو میرے محبوب اٹھ کے تہجد پڑھا کیجیے، اور کیا فرمایا نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے نفل ہیں، تہجد آپ کے نفل ہیں۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تو یہ رات کے تہجد کے نفلوں کے صلے میں اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ مقام محمود، بڑی توجہ کی بات ہے۔ قیامت کے دن صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا عرش پر اللہ کی کرسی کے دائیں جانب مقام جہاں میرا ٹھکانہ ہوگا،
اور میں شفاعت کروا کے بخشوا رہا ہوں گا، اور اللہ مجھ سے پوچھے گا محبوب اب راضی ہو، راضی ہو محبوب، راضی ہو، کیا چاہتے ہو؟ جب میں کہوں گا باری تعالیٰ راضی ہوں، تو تب وہ نظام بخشش کو ختم کرے گا، اور وہ عرش پہ اللہ کی کرسی کی دائیں جانب میری کرسی بچھائی جائے گی۔ عرش پر اللہ کی کرسی کی دائیں جانب آقا علیہ السلام کی کرسی بچھائی جائے گی۔ وہ رب محبوب کے لیے اپنی کرسی کے ساتھ دوسری کرسی عرش پہ بچھائے گا۔ حضور فرماتے ہیں مگر میں ادب کی وجہ سے بیٹھوں گا نہیں، کرسی بچھی رہے گی، حضور فرماتے ہیں میں کھڑا رہوں گا۔ تو کرسی کا بچھانا کمال محبت ہے، اور کھڑا رہنا یہ کمال ادب ہے۔ ارے لوگو اس کی محبت کو دیکھو اور ادھر ان کے ادب کو دیکھو۔ اس کی محبت کو دیکھو اور حضور کے ادب کو دیکھو۔ اب عقیدے کے باب میں جو مغالطہ ہوتا ہے بڑے بڑے عقل مندوں کو اور اہل علم کو، وہ کیا ہے کہ دو دھارے آتے ہیں، وہ اپنی محبت کے باعث کرسی بچھاتا ہے، اور حضور اس کے ادب کے باعث بیٹھتے نہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ تو ادب کرنا حضور کا حال ہے، اور عرش پر ساتھ کرسی بچھانا خدا کا عمل ہے۔ تو بعض لوگ حضور کے مقام کو سمجھنے کے لیے رب کی محبت کے سمت نہیں دیکھتے، حضور کے ادب کی سمت دیکھتے ہیں۔ جب ادب کی طرف دیکھتے ہیں تو عاجزی نظر آتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مقام ہی یہی ہے۔ تو لوگوں کسی کو ادب کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے ادب اور عاجزی کے عمل سے اس کا مقام متعین نہ کرو۔ اگر مقام دیکھنا ہے تو اس کی عمل ادب کو نہ دیکھو، یہ اس کی تواضع ہے۔ مقام دیکھنا ہے تو اس کی عمل محبت کو دیکھو۔ تو فرمایا نافلۃ لک، محبوب تہجد آپ کے نفل ہیں، اور میں جو خاص نقطہ آگے سمجھانے والا ہوں وہ توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ تہجد حضور کے نفل ہیں، اور فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور اس تہجد کی نفلوں کے صدقے اس کے اجر میں آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اب جو بات خاص میں کہہ رہا ہوں جو کتابوں میں نہیں دیکھی، کتابوں میں نہیں دیکھی، آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، وہ یہ کہ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ لوگوں مقام محمود جو انتہا ہوگی مقامات کی، کہ قیامت کے دن عرش پر اللہ کی دائیں جانب اس کی کرسی کے ساتھ کرسی بچھائی جائے، اور وہاں آقا قائم ہوں، کھڑے ہوں اور شفاعت کروائیں۔ یہ انتہا ہوگی مقامات کی، یہ انتہا ہوگی قربتوں کی، یہ انتہا ہوگی منزلوں کی۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ارے مقام محمود جو مقامات کی آخری حد ہے، وہ تو مل گیا مصطفیٰ کو نفلوں کے صدقے، یہ تو مصطفیٰ کے نفلوں کا اجر ہے۔ مصطفیٰ کے نفلوں نے مقام محمود تک پہنچا دیا، بتاؤ مصطفیٰ کے فرضوں نے کہاں تک پہنچا دیا؟ یہ خاص نقطہ ہے جو نہ کسی مفسر نے بیان کیا، نہ کسی شارح میں، کسی کتاب میں نہ آیا، میں نے آپ کو متوجہ کر دیا۔ ارے مقام مصطفیٰ کا تعین کرنے والوں، تمہارے دماغوں میں، تمہارے فکر میں، تمہارے ذہن میں، تمہارے علم میں، عقل اور دانش میں وہ وسعت، وہ پرواز کہاں کہ تم مقام مصطفیٰ کی گرد کو بھی سمجھ سکو۔ ایک ہی بات سمجھ لو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ مقام محمود کا درجہ جو ملا یہ تو نافلۃ لک، یہ تو نفلوں کا اجر ملا۔ ارے جس ذات کے نفل اس کو مقام محمود پر پہنچا دے، اس کے فرضوں نے کہاں پہنچایا ہوگا؟ اور فرضوں کا درجہ اور فرضوں کا اجر نفلوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سوال ہے، اس کو اہل عقل سوچتے رہیں۔ تو قرآن کی نص ہے نا،